مولا فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مولا فرماتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکو گے. کس کو؟ نیکی کو. اب نیکی کے لفظ میں سب کچھ آ گیا نا. دین کا مقصود کیا ہے؟ نیکی. بولیے. دین کا مقصود انسان کو کیا بنانا ہے؟ نیک بنانا. اس نیکی میں ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، سب کچھ ہے. اور نیکی ہی تعریف کی اور مدح کی بنیاد ہوتی ہے. اب یہاں پہ مولا بڑی صراحت کے ساتھ فرما رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جس کو تم پیار کرتے ہو اور جس سے محبت کرتے ہو. اب بولیے وہی ضابطہ صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے بیان کیا کہ نہیں؟ بولیں کہ جب تک اپنے پسندیدہ سرمائے سے، اور پسندیدہ اس میں مال بھی ہے، علم بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، سب کچھ شامل ہے، جب تک اس میں سے خرچ کرنے والے نہیں بنو گے تم نیکی کو نیکی وجود میں نہیں آئے گی. میں نے یہی عرض کیا تھا کہ عقیدہ بھی وسیلہ ہے. عقیدہ بھی اور عبادت بھی وسیلہ ہے، اور مقصود کردار ہے. مقصود کیا ہے؟ عقیدہ بھی کیا ہے اور عبادت بھی وسیلہ، اور مقصود کیا ہے؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کردار نہ بنے تو عقیدہ بھی بدنام ہو جاتا ہے اور عبادت بھی بدنام ہو جاتی ہے. عقیدہ بھی سرخرو تب ہوتا ہے اور عبادت بھی سرخرو تب ہوتی ہے کہ جب کردار بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اور کردار کی بنیاد کیا ہے؟ بولیے. دینا. جب انسان دینے کی نیت کرتا ہے تو اس نیت کے ساتھ وہ بہت سی کمینی حرکتوں سے، گھٹیا حرکتوں سے، نامناسب حرکتوں سے اس کا کردار خود بخود پاک ہو جاتا ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ جب تک خرچ کرنے والے نہیں بنو گے نیکی کو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. دوستان محترم، پھر ضابطہ وہی بن گیا نا کہ نیک وہ بنے گا، تعریف کے لائق وہ بنے گا جو کیا کرے گا؟ بولیے. اب خالق کائنات نے ضابطہ بھی دے دیا اور خود قرآن مجید کے اندر اس ضابطے کی عملی شکل بھی دکھائی ہے. دونوں چیزیں ہیں، ضابطہ بھی دیا اور اس کی عملی شکل بھی دکھائی. خود بھی خالق کائنات نے تعریف اسی کی ہے جو دینے والا ہے، جو دینے، اور بتا دیا ہے کہ میں بھی دینے والے کی تعریف کر رہا ہوں اور ساری دنیا بھی تعریف اسی کی کرے گی کہ جو دینے والا ہے. اس کی پہلی مثال، ایک لفظ عام چلتا ہے متقی. کیا؟ متقی کا معنی ہے پرہیزگار. ہدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین جمع ہے اور متقی واحد ہے. تو متقی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگار، نیکوکار، صالح، پاک. اب متقی میں ہر درجے کا متقی شامل ہے، اعلیٰ ہے، اوسط ہے، ادنا ہے. کسی بھی درجے کا جو پرہیزگار ہے اسے کیا کہیں گے؟ بولیے. متقی. اور ایک لفظ ہے اتقا. کیا؟ اور اتقا یہ اس کی سب سے آخری ڈگری. اتقا کا معنی ہے سب سے زیادہ پرہیزگار. سب سے. متقی تو بہت سارے ہیں اور متقین کی ساری دنیا میں
جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اسے کہیں گے اتقا. کیا کہیں گے؟ تو یہ عربی زبان میں عربی گرامر کے مطابق کسی کی صفت کی جو آخری ڈگری ہے کہ جو اس صفت میں سب سے آگے ہو اس کے لیے افعال کا وزن آتا ہے. اس میں اتقا متقی کا معنی کسی بھی درجے کا متقی پرہیزگار, اور اتقا کا معنی بولیے سب سے. اب یہ لفظ اتقا قرآن مجید میں کس کے لیے آیا اور کب آیا؟ وہی بات کہ تعریف اسی کی ہوگی, حمد اسی کی ہوگی جو کیا ہوگا متقی. اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو کہا, اور اتقا ہر کسی کو اتقا کہا سیدنا صدیق اکبر کو. سیدنا کیا کہا؟ اتقا. یہ پہلی بات. اور کب کہا؟ اصل بات کس عمل سے خوش ہو کر, کس عمل سے خوش ہو کر خالق کائنات کی رحمت جوش میں آئی اور کہا کہ لوگوں باقی سارے متقی ہیں اور میرے محبوب کا یہ وفادار متقی نہیں ہے بلکہ تقویٰ کی کائنات میں سب سے بڑا متقی ہے. کیا لفظ کہا؟ اتقا. کیا معنی؟ اب جو بات قابل غور ہے کہ اتقا کب کہا؟ سیدنا صدیق اکبر کی نمازوں سے خوش ہو کے اتقا نہیں کہا. پڑھتے تھے, ان کے نوافل سے خوش ہو کے اتقا. زندگی میں بہت سارے اعمال تھے, بہت سارے محاسن تھے, کسی اور عمل سے خوش ہو کے اتقا. اتقا کب کہا؟ کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہنگے داموں حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا. مہنگے حضرت بلال کو خرید کے, میں نے آپ کو بتایا تھا گفتگو میں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت آزادی ہے. کیوں بھائی؟ کیا ہے؟ کھانے سے بھی بڑی نعمت, کھانے سے بھی. اس لیے کسی نے کہا نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے کیوں بہتر ہے. کہ زندگی سب سے بڑی نعمت نہیں, آزادی, اختیار, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے جب حضور کی پیدائش ہوئی تو حضور کی پیدائش پہ جو سب سے پہلی خوشی منائی گئی وہ کھانا کھلانا نہیں تھا, وہ مٹھائی بانٹنا, وہ کسی جانور کو ذبح کرنا. وہ کیا تھا؟ لونڈی کو آزاد کرنا. ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ لونڈی کو. اس میں پیغام تھا کہ دنیا والوں خوش ہو جاؤ, اب آزادیاں بانٹنے والا آ گیا, اور غلامی کی اور بے اختیاری کی اور ذلت کی سیاہ راتوں کو ختم کرنے والا آمنہ کا لال آ گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہنگے داموں حضرت بلال کو خرید کے تو دیا نا. بولیے, ایک تو خریدا اور پھر مہنگے داموں. کیا؟ جب مہنگے داموں خریدا تو کفار نے تانا دیا کہ لگتا ہے کہ بلال کا ابو بکر پہ کوئی احسان تھا, جس کو اتارنے کے لیے مہنگے داموں خرید کے. بولیے تو سبحان اللہ. ابو بکر جیسے مخلص کے عمل پہ اعتراض ہو تو پھر خدا کو غیرت نہیں آئی. بس خدا کی قسم عمل کو خالص کرو خدا کے لیے تو پھر خدا ہو جائے گا تمہارے لیے. جب کفار نے اعتراض کیا تو پھر جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا, ابو بکر نے نہیں دیا, جس کے لیے کیا تھا عمل اس نے دیا. اب قرآن کی آیت نازل ہوئی, سنیں. اتقا کہاں کہا؟ اتقا کا معنی کیا ہے؟ ابو بکر کو اتقا کا لقب کس عمل کی بنیاد پہ ملا؟ حضرت بلال کو خرید کے.
اب قرآن کی آیت آئی کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا. سبحان اللہ، جہنم سے یہی کمال، یہی جہنم سے. دنیا میں کمال کیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم، کہ نہ خوف ہو نہ، یہ دنیا میں کمال ہے. اور آگے کیا کمال ہے کہ جہنم سے، جو جہنم سے دور ہوگا وہ خود بخود کہاں ہوگا؟ بولیے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو کہ جو سب سے بڑا متقی ہے. سب سے، اور آگے صفت بیان کر دی، وہ سب سے بڑا متقی کرتا کیا ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اس لیے کہ وہ پاک ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بولیے کیا ہو جائے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور بے وقوفوں اس پہ کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کو وہ اتارنا چاہ رہا ہے. نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو صرف اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا مولا اس سے راضی ہو جائے گا. اب قرآن پہ غور کرنا ہے. سیدنا صدیق اکبر کو قرآن نے کیا کہا؟ بولیے. اور کب کہا؟ نماز کے پڑھنے پہ، روزے کے رکھنے پہ، تہجد پڑھنے پہ نہیں. اللہ کے بندوں پر مال، بس جوں جوں صدیق اکبر دینے والے بنتے گئے. کیا؟ دینے والے بنتے گئے. تو خدا کی بارگاہ میں اتقا بنتے چلے گئے. اس لیے کہ الحمدللہ رب کہ تعریف اسی کی ہوگی، حمد اسی کی ہوگی، مدح اسی کی ہوگی جو دوسروں کو پالنے والا ہوگا، دینے والا ہوگا، نوازنے والا ہوگا، خرچ کرنے والا ہوگا، دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا جائے گا. تو پھر بندو تمہارا خدا بھی تمہاری تعریف کرے گا اور ساری خدائی بھی تمہاری تعریف کرے گی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے ضابطہ دیا اللہ پاک نے، اور پھر خود بھی اس ضابطے کے مطابق اپنی سنت قائم فرمائی کہ نہیں. ضابطہ کیا دیا کہ تعریف اسی کی ہوگی جو، بولیے، دینے والا ہے. تعریف اسی کی ہوگی جو دینے والا ہے. اور پھر خود تعریف اسی کی، خود تعریف اسی کی. اتقا اسی کو کہا کہ جو کیا ہے؟ بولیے، دینے والا ہے. تو ہم ہوں لینے والے، اور چاہیں کہ ہماری تعریف ہو جائے تو نہیں. اگر ہم لینے والے ہیں، نہ خدا کے یہاں تعریف کے قابل نہ بندوں کے یہاں تعریف کے قابل. خدا کے یہاں بھی بندوں کے یہاں بھی تعریف کے قابل اور باوقار وہ ہوگا جو کیا ہوگا؟ بولیے. یہ ایک مثال. اب دوسری مثال لے لیں. صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، صرف دیکھا، حضور نے بتایا نہیں. صحابہ نے خود دیکھ لیا، محسوس کر لیا کہ آقا صوم وصال رکھ رہے ہیں. صوم معنی یہ ہے کہ سحری بھی چھوڑ دی، افطاری بھی چھوڑ دی. صحابہ نے دیکھ لیا، ابھی حضور نے بتایا، کہا، حکم، صرف صحابہ نے دیکھ لیا. یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ محبوب کیا کر رہا ہے، محبوب. اب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے سحری بھی چھوڑ دی، افطاری بھی چھوڑ دی. اب اس سے قطع نظر کہ سحری افطاری چھوڑنے سے بنے گا کیا، ہمارا بنے گا کیا؟ جئیں گے، مریں گے، طاقتور رہیں گے، کمزور ہو جائیں گے. اس چیز سے بے نیاز ہو کر صحابہ نے فیصلہ کر لیا کہ جب یار سحری افطاری نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں. یہ جذبہ اطاعت تھا، یہ جذبہ. ابھی حضور نے بتایا نہیں، حکم نہیں دیا. صحابہ نے بھی سحری افطاری. اب 4 دن گزرے تو کمزور، لاغر، نحیف، رنگ پیلے پڑ گئے.
مسجد میں آ رہے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے. حضور نے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ کمزور کیوں ہو گئے؟ عرض کی آقا سحری افطاری آپ نے چھوڑ دی تو ہم کیسے کریں؟ ہم نے بھی چھوڑ دی. ہم نے بھی. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں کہ ہم فرض کو بھی جان کر پورا نہیں کرتے، اور وہاں ابھی فرض ہونا تو بعد کی بات، بتانا تو بعد کی بات. خود دیکھا اور مصطفیٰ سے پوچھے بغیر ہی اس پر. جب صحابہ نے کہا کہ ہم نے بھی سحری افطاری چھوڑ دی تو پھر حضور نے فرمایا ایکم مثلی، ایکم وانما انا بشر مثلکم پہ ہی نگاہ نہ رکھنا. ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ تم میں سے کچھ خیال کر لیا کرو. پیروی اپنی جگہ، اتباع پر میں پورا تمہارے جیسا تو نہیں، اور تم سارے کے سارے میرے جیسے. میں بندہ بھی ہوں تمہاری طرح، میں بندہ بھی ہوں پر محبوب بھی تو ہوں. بندہ بھی ہوں تمہاری طرح، انما انا بشر مثلکم، بندہ ہوں تمہاری طرح، پر صرف بندہ تو نہیں نا. کیا ہوں؟ میں تو رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ مولا مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اس لیے چھوڑ دو اس کام کو. اب مجھے بتائیں صحابہ کرام کی کتنی بڑی قربانی تھی کہ افطاری سحری میں پانی بھی نہیں پیا، نمک بھی نہیں لیا. سحری افطاری مکمل. کتنا بڑا مجاہدہ ہے. لیکن کوئی قرآن کی آیت میں ان کی تعریف نہیں آئی. غور کریں کتنا بڑا عمل ہے، اور حضور کی محبت میں کس قدر ڈوب جانا ہے کہ کہے بغیر ہی عمل شروع کر دیا، اور جان کی پرواہ کیے بغیر، موت سے ڈرے بغیر. لیکن قرآن کی آیت میں کوئی، قرآن کے اندر کوئی آیت. اب آ جائیں حضرت علی کی طرف. علی، فاطمہ اور باندی 3 روزے رکھنے تھے منت کے. کتنے؟ پہلا روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، گھر میں کچھ نہیں، ادھار کے جو لائے، اور 3 بندوں کے لیے روٹیاں بھی کچھ 6 نہیں 5 نہیں 3، وہ بھی ادھار پہ. وہ بھی روٹیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، روٹیاں سامنے، افطاری کا ٹائم ہے، بھوک پیاس اپنے زور پہ ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ کہ اللہ کے نام پہ دے دو. دوستان محترم، اسلام نے ان کا دینے والا مزاج ایسا مضبوط بنا دیا تھا. ان کے مزاج میں دینا لینا نہیں بلکہ دینا ایسا غالب ہو چکا تھا کہ جیسے ہی سوالی کا سوال کان میں پڑا اپنی بھوک بھول گئے، افطاری بھول گئے، پیاس بھول گئے، سارے دن کا روزہ بھول گئے. یہ بھی نہیں کیا بھی چلو 2 رکھ لیتے ہیں، 1 دے دیتے ہیں، ہمارا بھی گزارا ہو جائے، اس کا بھی ہو جائے، چلو 2 دے دیتے ہیں، 1 رکھ لیتے ہیں. نہیں، وہ دینا مزاج پہ ایسا غالب تھا کہ 3 کی 3 اٹھائیں اس کی جھولی میں ڈال اور خود پی لیا پانی. خود پی لیا پانی. اگلے دن بھی ایسے، تیسرے دن بھی. 3 دن پیٹ میں پانی کے سوا بولیں روٹیاں پکی، آٹا بھی آیا، چوٹا بھی جلا، روٹیاں بھی پکی، مگر کیا کر دیا؟ دے دی. خود کیا کیا؟ یہ ہے دینا. پھر قرآن کیوں نہ کہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ مومن خوشحالی میں بھی خرچ کرتا ہے، بدحالی میں بھی خرچ کرتا ہے. وہ خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونے کا انتظار، فالتو دولت کے جمع ہونے کا انتظار نہیں کرتا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مالدار ہو کے خرچ کرنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھو، عثمان، اور خود بھوکا رہ کے خرچ کرنا ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھو.
حضور کے صحابہ میں دونوں مثالیں موجود ہیں، فی السراء عثمان غنی، فی الضراء علی مرتضیٰ. تو بولیے انسان نے روزہ رکھا ہو، بھوک لگی ہو، پھر بھی سب کچھ اٹھا کے دے دے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب مزاج بولو دینے والا ہوگا. اب قرآن نے کہہ دیا کہ تعریف اسی کی ہوگی جو اب 3 دن پیٹ میں کچھ گیا ہی نہیں، تو پھر علی جیسا شخص بھی کچھ کمزور تو ہوا نا. نکاحت آئی، اسی نکاحت کے عالم میں دربار مصطفیٰ میں پہنچے. حضور نے پوچھا علی یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو پھر جواب علی نے نہیں دیا، قرآن کی آیت آ گئی. قرآن کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں، کسی اور مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلا رہے ہیں، کبھی قیدی کو کھلا رہے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا رہے ہیں. ادھر 4 روزے رکھے، وہاں تو نمک بھی استعمال نہیں ہوا اس یوم وصال میں، وہاں تو پانی بھی استعمال نہیں ہوا. ان کی شان میں کوئی آیت نہیں آئی. اور علی نے 3 دن افطاری کا سارا سامان اٹھا کے اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا، اس کی شان میں قرآن کی آیت آ گئی. کیوں کہ وہاں صرف عبادت تھی، یہاں کردار تھا. یہاں کیا تھا؟ وہاں روزہ تھا، یہاں دینا تھا. کیا تھا؟ صوم وصال رکھنے والوں نے روزے ضرور رکھے، حضور کی محبت میں بہت آگے گئے، مگر دیا تو نہیں نا کسی کو. علی نے 3 دن کیا کیا؟ بس جو دیتا جائے گا اس کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اسی کی ہوگی، حمد اسی کی ہوگی جو کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ دینے والا ہوگا. بس جو دیتا چلا جائے گا وہ خدا کی نگاہ میں، دنیا کی نگاہ میں تعریف کے لائق بنتا. تو پھر وہ جملہ میں دوبارہ دہراؤں گا نا کہ ہم پلیں کسی کی خیرات پہ، ہم پلیں اور پھر اسی سے کہیں کہ بھی ہم سے معافی مانگو. کیوں بھائی؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہم پلیں کسی کی، ہماری عیاشیاں، ہمارے بجٹ، ہمارے نظام، ہمارے محکمے محتاج ہوں کسی کی خیرات کے، اور پھر ہم اس سے کہیں کہ ہم سے، یہ کیسے ہوگا؟ وقار اس کو ملتا ہے، عزت اس کو ملتی ہے، سطوت اس کو ملتی ہے، شان اس کو ملتی ہے، سر بلند اس کا ہوتا ہے کہ جو، اور جس کی ساری زندگی مانگتے ہوئے گزری ہو، مانگتے ہوئے گزری ہو، اس کا وقار کے ساتھ کیا تعلق، اس کا خودی کے ساتھ کیا تعلق، آزادی کے ساتھ کیا تعلق، عزت کے ساتھ کیا تعلق. تو قرآن نے اپنی تعلیمات میں سب سے پہلا ضابطہ یہ دے دیا کہ عزت اسی کی ہوگی جو. تو صدیق اکبر کی شان میں بھی آیت اسی وقت اتری کہ جب وہ کیا بنے، اور علی کی شان میں بھی آیت اسی وقت اتری کہ جب وہ کیا بنے، دینے والے. خدا نے ضابطہ بھی دے دیا اور اپنی سنت بھی، بولیے اپنی سنت بھی قائم فرما دی. اب آگے پورا دین پڑھ لیں، قرآن حدیث. اللہ پاک نے 2 اشخاص کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے. کتنے؟ کیا کیا ہے؟ جنگ کا اعلان. کسی کافر سے جنگ کا اعلان نہیں، مشرک سے بھی جنگ کا اعلان، نماز کو چھوڑنے والے سے بھی جنگ کا اعلان، شراب پینے والے، زنا کرنے والے سے بھی جنگ کا اعلان. 2 اشخاص کے ساتھ کیا ہے جنگ کا؟ مولا فرماتا ہے میں اس سے جنگ کر رہا ہوں. 2 اشخاص. پہلا ولیوں کی توہین کرنے والا، اولیاء سے دشمنی، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا کون ہے؟ سود کھانے والا. کیا؟ سود کھانے والے سے خدا نے کیا کیا؟ اعلان. مشرک سے نہیں کیا، کافر سے نہیں کیا، گمراہ سے نہیں کیا، منافق سے نہیں کیا، تارک نماز سے نہیں کیا، کسی متکبر سے نہیں کیا،
کس سے کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا مزاج کیا ہے، اور وہ ہمیں بھی اپنا ہم مزاج بنانا چاہتا ہے کہ آؤ میں بھی دینے والا ہوں، تم بھی کیا بنو، تم بھی کیا بنو۔ تو خدا کا مزاج کیا ہے؟ دینا۔ اور سود خور کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بڑا سخت دل ہوتا ہے سود خور، بڑا خبیث، درندوں سے بھی آگے۔ اس سے قرض لینے والا مر بھی رہا ہو تو اسے رحم، کہتا میرے پیسے پورے کر، میرا سود دے۔ اس کے دل میں رحم نام کی کوئی شے، اس کا مزاج ہی، زندگی کا مشن ہی لینا، لوٹنا، کھانا، نچوڑنا دوسروں کو۔ اور خدا کا مزاج کیا ہے؟ تو پھر سود کھانے والے کا مزاج خدا کے مزاج کے متضاد ہو گیا نا۔ بولیں، مشرک کا مزاج خدا کے مزاج کے خلاف نہیں، اور نماز چھوڑنے والے کا مزاج خدا کے مزاج کے خلاف، کہ خدا نماز پڑھتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا خدا کے متضاد ہو جائے۔ بولیں، خدا کسی کی تسبیح پڑھتا ہے کہ تسبیح نہ کرنے والا اس کے متضاد ہو جائے؟ نہیں، یہ سارے کام چھوڑ دینے سے خدا کے مزاج سے تضاد پیدا نہیں ہوتا، مگر سود کھانے والا اپنے مزاج میں خدا کا متضاد بن گیا کہ خدا کا مزاج کیا ہے اور سود کھانے والے کا مزاج کیا ہے۔ تو پھر جہاں تضاد ہوگا وہاں پہ کیا ہوگی؟ اس لیے مولا فرماتا ہے کہ سود کھانے والے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اب خود سمجھ جائیں کہ جس کا مزاج لینا ہو اس سے اعلان بولیں تو جس کا مزاج دینا ہوگا، اب فیصلہ خود کر لیں۔ جس کا مزاج لینے والا ہے اس سے اعلان، پھر جس کا مزاج دینے والا ہوگا پھر اس سے اعلان محبت ہوگا کہ نہیں، اعلان وفا ہوگا کہ نہیں۔ پھر وہ صدیق بن کے آئے گا تو مولا اسے اتقا کہے گا، اور علی بن کے آئے گا تو مولا قرآن کی پوری آیت ہمیشہ کے لیے اس علی کے کردار کی شان میں نازل فرما دے گی۔ تو مولا کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا بنیں؟ بولیے۔ اور خدا کی قسم اسلام نے دینے کا مزاج کیسا بنایا؟ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا، عائشہ کوئی بھی سوالی آئے نا تو انکار نہیں کرنا، خواہ کھجور کی گٹھلی ہی دینا پڑے، خواہ کھجور کی، مگر دینا ضرور ہے، خالی۔ تو پھر حضرت عائشہ کا مزاج کیسا بنا؟ دیکھیں، بات مزاج کی ہے۔ دین دار بنتا اس وقت بنتا ہے جب دین اس کے مزاج میں آئے۔ کیوں بھائی؟ دین اس کے صرف مسجد کی نماز میں دین نہ ہو، جمعے کی نماز میں دین نہ ہو، صرف میلاد کرنے میں اور 11ویں کرنے میں دین نہ ہو، بلکہ اس کی ہر سانس کے اندر دین کی تعلیمات کا نور موجود ہو، اس کے مزاج میں دین آئے، پھر وہ دیندار بنتا ہے، پھر وہ پکا ہو جاتا ہے، پھر شیطان اسے اغوا نہیں کر سکتا۔ اب حضرت عائشہ کا مزاج کیا بن گیا؟ بولو۔ اب دینے والی ایسی بنی حضور کے وصال کے بعد۔ حضرت عائشہ کا بڑھاپا ہے، لوگ تحائف دیتے ہیں، ام المومنین ہیں، لوگ تحائف پیش کرتے ہیں، تحفوں کے انبار آ رہے ہیں، ادھر آئے ادھر تقسیم ہو گئے۔ اپنے لیے بھی نہیں رکھا، اپنے لیے بھی دینا ایسا غالب ہے۔ تحائف آئے اور سارے تقسیم کر دیے۔ ایک سہیلی نے کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے نہیں، لوگوں کو بانٹتی پھرتی ہیں، تو کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیا کریں، ضرورت کے مطابق رکھ لیا کریں، باقی تقسیم کر دیا کریں۔ کہا کہ ہاں مجھے بھی رکھنا چاہیے، چلے میں آئندہ رکھ لوں گی، میں آئندہ۔ سہیلی سے کہا کہ میں آئندہ۔ اب اگلے دن جب تحائف آئے تو مزاج تو آپ نے پھر وہ سارے کا سارا کیا کر دیا؟ جب سارا تقسیم کر دیا، سہیلی دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں رکھتی ہیں کہ نہیں رکھا، سارا بانٹ دیا۔ اب سہیلی نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیں، تو آپ نے رکھا ہی نہیں۔ تو
عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ تیرا ناس ہو، جو عورتوں کی زبان ہوتی ہے، تیرا، تو نے مجھے اس وقت یاد کیوں نہیں کرایا؟ اندازہ کریں، تو نے مجھے اس وقت یاد کیوں نہیں کرایا؟ اپنے لیے رکھنا یاد ہی نہیں. یہ ہے دینے والا مزاج، اپنے لیے رکھنا یاد ہی نہیں. سہیلی سے کہا مجھے یاد تو کرا دی کہ میں اپنے لیے بھی رکھ لوں، نہیں، یاد نہیں کرایا، سو نہیں رکھا اور سارے کا سارا کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا. یہ ہے خدائی صفت. اور اسلام نے دینے والا مزاج ایسا بنایا تھا کہ واقعہ یاد ہے نا جنگ والا، کہ جب 6 یا 7 زخمی پڑے ہوئے تھے جنگ کے بعد، ترتیب کے ساتھ نزا کا عالم تھا. ایک نے کہا پیاس، پانی لاؤ. پانی پلانے والا آیا، پیالہ اس کے منہ کے قریب کیا کہ ساتھ والے نے کہا مجھے پلاؤ. وہ دینے والا ایسا مزاج تھا کہ عالم نزا میں بھی وہی مزاج قائم رہا. عالم نزا میں بھی وہی مزاج قائم رہا. اس نے کہا میں نہیں پیوں گا، پہلے ساتھی کو پلاؤ. دینے والے اس کے قریب پیالہ گیا تو تیسرے نے آواز دے دی. اس نے کہا میں نہیں پیوں گا، پہلے اسے پلاؤ. پھر چوتھے کی، پھر 5ویں کی، پھر 6ٹھے کی، پھر 7ویں کی. 7 تک پیالہ گیا. جب 7ویں تک پہنچا وہ شہید ہو چکا تھا. وہ واپس پلٹا تو سارے شہید ہو چکے تھے. یہ ہے جو مزاج بن جائے پھر وہ موت کے وقت بھی چھوٹتا. کیسے؟ وہ بھی انسان ہی تھے، کچھ جن نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے. کیا تھے؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا. اگرچہ پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. اسلام کیا چاہتا ہے، دین کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم کیا بن جائیں؟ لوٹنے والے نہیں بلکہ لٹانے والے بن جائیں. کیا بن جائیں؟ لٹانے والے بن جائیں. اس لیے حضور نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ بلاؤں کو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ادھر کہا کہ عزت اس کو ملتی ہے جو، آہستہ بول رہے پروگرام نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے بولیں گے تو اللہ پاک اس بول کی لاج بھی رکھ لے گا. اس کے گھر میں بیٹھ کے کہیں گے، محبت سے کہیں گے. انسان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی کبھی انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا بن جائیں؟ اللہ ہمیں دینے والا بنائے. دینے والے کی جھولی کبھی خالی. ادھر قرآن نے کہا کہ جو دینے والا ہوگا اسے کیا ملے گی؟ عزت. کیا ملے گی؟ تعریف، ستائش. اور حضور نے فرمایا کہ جو صدقہ دے گا اس کی بلائیں. اچھا، دینے سے، صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، مال دینے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے عزت بھی مل گئی اور بلائیں بھی. اور کیا چاہیے دنیا کی زندگی میں؟ اور کیا چاہیے؟ 2 چیزیں مطلوب ہوتی ہیں نا. ہم پیسہ کیوں جمع کرتے ہیں؟ کہ عزت ملے، یا اس لیے جمع کرتے ہیں کہ آڑے وقت میں کام آئے. خرچ کرنے سے عزت بھی مل گئی اور آڑا وقت ویسے ہی ٹل گیا. تو پھر بولو اور کیا چاہیے؟ اس لیے مولا فرماتا ہے جو تمہیں چاہیے وہ جس انداز میں تم چاہ رہے ہو نہیں ملے گا، اس انداز میں ملے گا جو میں چاہ رہا ہوں. اور میں کیا چاہ رہا ہوں کہ تم کیا بن جاؤ. اس لیے حضور نے فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ. اپنے بیماروں کا علاج کرو. یہ حضور کا فرمان ہے. ایک دفعہ جامعہ ازہر یونیورسٹی مصر، اس کا جو میڈیکل کالج ہے، اس کے ایک پروفیسر ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر، ان کا اخبار میں مضمون تھا. انہوں نے کہا کہ میں خود ایک بیماری کا شکار ہو گیا. ڈاکٹر ہیں اور خود بیماری کا شکار ہو گئے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا، اس کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں. میں نے پوچھا کہ اس پورے آپریشن پہ کتنا خرچ ہوگا؟ وہ وہاں کے مطابق 1.5-2 لاکھ روپے بنے وہاں کے حساب سے. میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو. وہ میرے آپریشن کا سارا خرچ جو ہونا تھا ڈاکٹروں نے بتایا تھا، وہ 1.5-2 لاکھ روپے میں نے لیے اور کسی غریب کی تلاش میں نکلا جو صحیح مستحق ہو.
میں نے تلاش کیا، وہ سارے پیسے جو میں نے دواؤں پہ خرچ کرنے تھے، ہاسپٹل میں خرچ کرنے تھے، وہ میں نے سارے جمع کر کے پورے اتنے کم نہیں اتنے پیسے ایک غریب کو دے دیے. واپس پھر ہاسپٹل میں آیا اور پھر میں نے کہا کہ اب مجھے چیک پر ہے. جب دوبارہ چیک اپ کروایا تو کلیئر صاف. داؤ مرزاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو. بولو بولو، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ. تو خدا کی قسم جو دینے والا بنے گا عزت بھی ملے گی، بلائیں بھی، تو پھر جنت ہے، پھر خوشی ہے، راحت ہے، کوئی پریشانی نہیں، عزت بھی ہے. پھر دنیا بھی آپ کو سلام کرے اور خدا کی رحمت بھی آپ کی بلائیں لے، تو اور کیا چاہیے. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، آقا میں یہ دو میں کال، حدیث پاک بہت لمبی ہے، 15-20 سوال ہیں، 2 سوال میں آپ کو رد کرتا ہوں. عرض کی آقا میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق فراخ ہو جائے، رزق میں کشادگی آ جائے. کیا رزق میں؟ تو میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں ہر وقت باوضو رہا کرو. کیا؟ ہر وقت باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. کیسا پیارا نسخہ ہے. جسم بھی پاک ہو گیا، وجود بھی پاک ہو گیا، اور رزق بھی حلال کا مل گیا. رزق بھی، تو کوشش کریں اس پہ عمل کریں. ہم عجیب و غریب قسم کے وظیفوں کی تلاش میں، تعویذوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. سب سے بڑا وظیفہ وہی ہے جو زبان مصطفیٰ نے بیان کر دیا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق بڑھے تو کیا کرو؟ ہر وقت. اور پھر اس نے سوال کیا، آقا میں کون سا عمل کروں کہ خدا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے؟ خدا کا غصہ، پھر وہ میرے حق میں قہار جبار نہ رہے، رحمان و رحیم بن جائے. کیا عمل کروں کہ خدا کا غصہ؟ تو آقا فرماتے ہیں چپ کے صدقہ کیا کرو. کیا؟ چپ کے صدقہ کیا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. 2 کام، چپ کے صدقہ کیا کرو، اور ہم تو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ضد بازی میں آ گئے ہے نا. نہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرے گا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کی زندگی بھی بڑھے گی، اس کا رزق بھی بڑھے گا. اگر کوئی آپ سے ناتا توڑتا ہے، توڑتا رہے، آپ جوڑتے رہیں. آپ کو تو اپنا عمل خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. آپ کو اس کے مزاج سے یا اس کے رویے سے آپ کو کیا غرض؟ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے، میں نے کرنا ہے. کوئی مجھے جواب دے یا نہ دے، مجھ سے اچھا سلوک کرے نہ کرے، میں نے مصطفیٰ کی حکم پہ عمل کرتے ہوئے اچھا سلوک کرنا ہے. تو پھر دینا تو رب نے ہے یا اس نے دینا ہے؟ کس نے دینا ہے؟ رب نے دینا ہے اور مصطفیٰ نے لے کے دینا ہے. تو پھر ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے، کسی کے رویے اور کسی کے نامناسب خلق کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ چپ کے بولو، چپ کے صدقہ دیا کرو اور قرابت داروں کے ساتھ، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر جہاں بھی جاؤ گے تمہارا استقبال رحمتوں کے ساتھ ہوگا، بخششوں کے ساتھ ہوگا، مغفرتوں کے ساتھ ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدوس یہ 13 رجب پیر کے دن 4 جون یہ پیر جو آ رہا ہے، اس پیر